کیا کہ جی اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے. کنویں میں ڈال دیں گے کوئی نہ کوئی اس کو لے جائے گا اور قتل نہیں ہوں گے. قتل سے بہتر ہے کہ کنویں میں ڈال دیا جائے. اور اس کے لیے تعبیر ہوا. ابا کے پاس آئے, ابا سے کی گزارش کی کہ حضرت ہمیں بچہ دے دیں, ہم لے کے جا رہے ہیں, کھیل کود کر لیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے اور اس کو کوئی بھیڑیا وغیرہ لے جائے گا, تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا ہم جوان ہوں, اس کو بھیڑیا کھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس طرح تو ہم خسارے والے ہوں گے. تو یہ بات جب ہو گئی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ ان کو لے کے بھی جانا ہے اور پھر طے تھا یہ بھی کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دینا ہے. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فألجأه وراء مشايخهم. رات کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, کہنے لگے جی ابا جان ہم لوگ تو گئے تھے, ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا, ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا اور ہم جو ہے کچھ بھاگ دوڑ کرنے کے لیے گئے تھے, تو فأكله الذئب, اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا, آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں, ولكن كنا صادقين, اگرچہ کہ ہم سچ بول رہے ہیں. اس کو دل میں تھا وہ بھی دیا. لائے کیا تھے, وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, ایک کسی جانور کا خون لگا کے لے کر آئے تھے, اس کہتے ہیں بکرا, کہتے ہیں جانور کا خون لگا کے لے کر آئے قمیص کے اوپر. قال بل صبرت لكم انفسكم امرا, بھائی تمہارے لیے اتنی بات طے ہو چکی ہے, صبر جمیل, اتنی بات طے کر لی, آپ نے گڑھ لیا ہے تو بس پھر اب میرے لیے سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں ہے. باپ تھے لیکن کچھ بھی نہیں کہا, پھر صبر فرمایا. اللہ المستعان علی ما تصفون. یہاں کنویں پر جو ہے وہ قافلہ آیا. فارسلوا واردا, انہوں نے اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ پانی نکال کے لاؤ. فادلا دلوا, اس نے ڈول ڈالا. جب ڈول ڈالا تو یوسف اندر تھے, انہوں نے ڈول کو تھاما, باہر آ گئے. قال یا بشرا هذا غلام, اس نے کہا بھائی یہ تو کیا بچہ ہے. واسروه بضاعہ, انہوں نے سامان سمجھ کے ان کو چھپا لیا, قصد تھا بیچنے کا, اور یہی کیا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ, چند دانوں کے عوض میں ان کو, چند درہم کے عوض میں ان کو بیچ ڈالا. تو جن لوگوں نے خریدا وہ لوگ بادشاہ لوگ تھے, سلطنت کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کا ٹھکانہ اچھا کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ کیوں جتلاتے ہیں, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے ایسے یوسف کو ٹھکانہ دیا. وَلْنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, ہم کو سکھائیں فقہاؤں کی تعبیر. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ, اللہ اپنے کام کے اوپر غالب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگ جانتے نہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اب نبوت کب ملی, جب نبوت کو پہنچ گئے, طاقتور ہو گئے, صحت مند ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم دونوں عطا فرمایا, حکمت اور علم سے سرفراز فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جو عورت تھی, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, اس کے گھر میں تھے, اس عورت نے ان کو اپنی طرف اکسایا اور ساتھ میں دروازے بند کرنا شروع کیے, اور اس نے کہا آجا. قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي. یوسف علیہ السلام کی تربیت تنہائی میں ہوئی تھی, لیکن نبوت کا فیض تھا. انہوں نے کیا کہا, وہ میرا رب ہے, اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا, وہ ظالم کے ساتھ فلاں نہیں کیا کرتا, یہ معاملہ نہیں کر سکتا. تو آگے چلے تو پھر کیا ہوا کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اس نے اکسایا تھا, دعوت دی تھی, دروازے کی طرف دونوں دوڑے. تو واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. دونوں دوڑے ہیں دروازے کی طرف کو, عورت بھی اور یوسف بھی دروازے کی طرف کو دوڑے ہیں. تو اس میں قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹ گئی اور دروازے کے پاس بادشاہ سے ملاقات بھی ہو گئی, سید بادشاہ آتا کا. قالت, نے کہا ما جزاء من اراد بأهلك سوءا, عورت تھی نا, تو اس نے فوراً ظاہر ہے کہ بچہ تو غلام تھا, جو خریدا ہوا تھا, یہ تو محل کے اندر رہ رہا تھا, تو انہوں نے فوراً سے آواز لگا دی کہ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برا چاہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا تو اس کو عذاب دیا جائے, تکلیف دی جائے. تو یوسف بھی اپنی صفائی میں بولے, قال هي راودتني عن نفسي, اس نے مجھے اکسایا ہے.
وشہد شاہد من اہلہا، علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو ایک آدمی تھا جس نے گواہی دی ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ دوسرا بچہ ہے، پہلے عیسیٰ بولے ہیں اور دوسرے یہ بچہ بولا ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، پھر گھوڑے میں بولا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو فصدقت، عورت سچ بول رہی ہے تو وہو من الکاذبین، تو یوسف جھوٹا، اور اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ، تو عورت جھٹلا رہی ہے، فَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر یوسف علیہ السلام سچے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، قمیص کو دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، ظاہر ہے جو آگے ہوگا پیچھے سے روکنے والا جب حملہ کرے گا تو پیچھے سے قمیص پھٹے گی آگے سے، تو جس نے روکنے کی کوشش کی تھی وہ پیچھے تھا، وہ خاتون خود تھی، تو اس نے اعتراف نہیں کیا، الزام ضرور لگایا یوسف علیہ السلام پر، لیکن اس کا الزام چلا نہیں۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے جو خاتون تھی، یہ امتحان میں اس کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہوئی معاشرے کے اندر کہ جی یہ تو اپنے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ تو بد کرداری کی طرف چلی گئی ہے، اس کے معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہونے لگی، اس کو جو پتہ چلا اچھا مجھے اس سے محبت ہوئی اور تم جو باتیں بنا رہے ہو بتاتی ہوں میں۔ اس نے کیا انتظار کیا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، اس نے ان کی باتیں سنی، مکر کہتے ہیں تدبیر کو، یا مکر کہتے ہیں شرارت کو، تو ارسلت الیہن ان کی طرف اس نے پیغام بھیجا، واعتدت لہن متکئا، ان کے لیے ایک مجلس کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا، جیسے ایک معدوبہ ہوتا ہے جیسے کہ مجلس سے ڈالی جائے، ٹائم کی جگہ بٹھایا گیا۔ وآتت كل واحدة منهن سكینا، ان میں کہ ہر ایک کو اس نے کینچی عطا کی، تو چھری دے دی، اور وقالت اخرج علیہم، یوسف سے کہا کہ باہر نکلو۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ ہمارے زمانے کا حسین کیا حسین ہوگا جو یوسف کا حسن تھا، تو فلما رأینا اکبرنا وقطعنا ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، جیسے ہی ان کو عورتوں نے دیکھا ان کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں، انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہا ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں مگر فرشتہ۔ تو پھر اس عورت نے ان کو کہا، ان خواتین کو جو بلا رکھا تھا، دعوت دی تھی، ان کو کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، دیکھو اس کو۔ اس کے بعد وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اپنی طرف اپنے نفس سے غافل کرنے کی کوشش کی ہے، متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، فاستعصم، اس نے عصمت اختیار کی ہے، پاکدامنی اختیار کی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا جو میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہی ہوں، تو اس کے بعد نتیجہ میں یہ ہوگا کہ اس کو میں تو ذلیل کر دیا جائے گا یا پھر قید کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے خود جیل مانگی ہے، قید خانہ مانگا ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ سے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میرے لیے جیل زیادہ بہتر ہے جس طرف وہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے، احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، اگر آپ ان کی تدبیر مجھ سے نہ ہٹا دیں گے، اصب الیہن، میں ایسا نہ ان کی طرف گر گرا جاؤں، واکم من الجاہلین، ہو جاؤں جہلاء میں سے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ نے ان کی بات سن لی اور ان کے قید کو ان سے پھیر دیا، ان کے مکر کو ان سے پھیر دیا، وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر یہ قید کر دیے گئے۔ یہاں قید میں کے ساتھ دو بندے داخل ہوئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو قیدی اور آئے، ایک نے آ کر کہا أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی، اس زمانے میں شراب حلال تھی نا، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر میں روٹی اٹھا رکھی ہے اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو نے کہا اچھا انا نراک من المحسنین، ہم تم کو احسان والا دیکھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان والا دیکھتے ہیں، نبوت کا اظہار نہیں ہے، یہ نبوت کا اظہار نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر دعویٰ نبوت نہیں کیا، لیکن چہرے سے شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چہرے سے شرافت کیسی ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ مریم میں ہے
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کے لیے محبوبیت قائم فرما دیتے ہیں، ان کے لیے عوام میں محبوبیت قائم فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کسی مسجد اچانک گئے، مسجد نبوی گئے، وہاں آپ کے لیے ایک انجان چہرہ ہو سکتا ہے پاکستانی بھی نہ ہو، انجان چہرہ، آپ کو وہ چہرہ اتنا اچھا لگے کہ آپ خود جائیں مصافحہ کریں، ان سے کہیں کہ ادعو لی، میرے لیے دعا کریں۔ ہوتا ہے ایسا؟ مسجد نبی کی مثال دے رہا ہوں، ایسا پاکستانی بہت جگہوں پر آپ جائیں، جا کر ان کو دیکھیں گے، ان کہیں گے کہ آپ کے چہرے سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آپ میرے دعا کریں، خاص طور پہ آپ کی دعا بتا رہے ہیں۔ کیوں ہے یہ صرف دعا کا کہہ رہے ہیں؟ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دعا سے بڑھ کر معاملات ہوتے ہیں، لوگ رجوع کرتے ہیں۔ یہ رجوع کی وجہ بالکل وہی والی ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معیار حق جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، دونوں ایک ہے، معیار میں کمی نہیں ہے، معیار وہی ہے۔ اس زمانے میں ایمان کی بات تھی، اس زمانے میں قتل سے دور رہنا تھا، زنا سے دور رہنا تھا، چوری سے دور رہنا تھا، تہمت سے دور رہنا تھا، تو اس زمانے میں جو تھا وہ آج بھی ہے، بہت زیادہ موڈیفائی نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ موڈیفائی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تھوڑی سی ترمیم ہے، تھوڑی سی تخفیف ہے۔ ترمیم میں کیا ہے کہ جی تم ایسا کرو گے کہ جی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے گا اس کو دھو گے، ٹھیک ہے؟ ان کی شریعت میں کیا تھا؟ اس کو کاٹ کے پھینک دینا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں مولانا لکھی ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو ہماری شریعت میں تو ہمیں سہولت دی گئی ہے، اور ایسی سہولیات کہ جی دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چوٹ لگ گئی، مسئلہ ہی بتا دوں، چوٹ لگی گھٹنے میں، جوان آدمی ہے، تو یہ اس کو کرسی نہیں پکڑنی ہے، اس کو کرسی نہیں پکڑنی ہے، اس کو زمین پر بیٹھ کر سجدے والی نماز پڑھنی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو پھیلائیں۔ کمر میں چوٹ لگی ہے، گھٹنے میں چوٹ لگی ہے، ایسا عارضہ ہے جو کہ عارضی ہے، اور یہ نوجوان، یہ ادھیڑ عمر اس قابل ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر سجدے تک جا سکتا ہے، یہ اپنے پاؤں کو پھیلا کر یا پاؤں کو لٹا کر یہ سجدے تک جا سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ سجدے والی نماز پڑھے، یہ اشارے پر نہیں جائے گا، کرسی ٹوٹل اشارہ ہے، تو کرسی پر نہیں جائے گا، اس کی ذمہ داری پوری پڑے۔ آپ نے دیکھا ہے ہماری خواتین اس زمانے کی، اب کیا ہوتا ہے کہ سارا دن گھر کے سارے کام، اب کچن کھڑے ہو کے کام کرنے کا ہوتا ہے، پہلے زمانوں میں کچن بیٹھ کے کام کرنے کا ہوتا تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے، کچن امریکن کچن ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے کام کرنے کا ہوتا ہے، سارے کام کھڑے ہو کر ہوں گے، نماز بیٹھ کر ہوگی۔ نوٹس کیا؟ غور کریں، دنیا جہاں کام کھڑے ہو کے ہوں گے، نماز بیٹھ کر ہوگی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تم دنیا جہاں کام بیٹھ کے کر لو، نماز کھڑے ہو کے پڑھو۔ یاد رکھیں کہ جن کے ذمے قیام ہے وہ کھڑے ہونے میں قدرت رکھتے ہیں، ان کے لیے قیام ہی اولا ہے، ان کے لیے بیٹھ کے نماز۔ اس طرح کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، باقاعدہ ذہن بنا ہوا ہے کہ آخری 2 رکعت میں نے بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت تو کسی عذر کی وجہ سے ہے، جب عذر نہیں ہے تو کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے؟ نہیں، میں چوچلا کر رہا ہوں، مجھے مزہ لینا ہے۔ ارے بھائی، دونوں کاموں میں فرق ہے، دونوں کاموں میں فرق ہے، ایک عذر ہے اور ایک بغیر عذر ہے۔ جو بغیر عذر ہے اس میں قیام ہی ہوگا، اس میں یہ کام نہیں ہوگا، بیٹھنے کا کام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ابھی دیکھیں، میں مطلب بتا رہا تھا کہ جب ہمارے ہاں سہولت کیا ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھنے کے لیے اس کو الٹا لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا لیٹے گا، گردن رکوع کے برابر کے مقابلے میں، سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں ذرا سی زیادہ جھکائے گا، خلاص، کافی مشکلات۔ ہمارا دین بہت آسان ہے جی، پانی استعمال کرنے سے خوف آتا ہے، بیمار ہو جاؤں گا، سردی مجھے قتل کر دے گی، ہاں ٹھیک ہے، تیمم کر لو۔ کیا ہوگا؟ ہماری شریعت کو آسان کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا۔ اس میں جتنی سردی بہت زیادہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ایسا ہے کہ جو ہے وضو کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، چہرہ دھو، داڑھی میں خلاف کرو، کس نے کہا پوری داڑھی دھو؟ سہولت ہے، لیکن وہ داڑھی
جو کہ کھال کے قریب قریب ہے اس کا ایک ایک بال گیلا کرنا ضروری ہے، اس کا ایک ایک بال گیلا کرنا ضروری ہے، بے شک پانی زیادہ لگے لگاؤ، یہ کام ہے، کسی کو ضرورت اس لیے ہے کہ اگر بال برابر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ بالوں کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے اور وہ داڑھی رکھتے بھی وہ چھوٹی والی ہے جو کھال کے قریب ہوتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم خلال کر لیتے ہیں، پر خلال نہیں ہوگا۔ خلال کے لیے حکم مختلف ہے، اس میں دو حکم ہیں، ایک ہے قصہ مسترسلہ گھنی اور لمبی، اور دوسری ہے قصہ غیر مسترسلہ گھنی لیکن کم۔ جو لیکن کم والی ہے وہ پوری دھلے گی، اور جو پوری وہ گھنی داڑھی ہے جس طرح کی میری ہے اس میں جو ہے نا بہت آرام سے ہی وہ کر کے خلال کر لیا جائے گا۔ یہ دین نے ہمیں سہولت دی ہوئی ہر ایک کے لیے، بس یہ کہ شرط پوری کرنی پڑے گی، داڑھی پوری ہونی چاہیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، اب یوسف علیہ السلام نے بات کرنا چاہا ان دونوں سے، ان کو کہا کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں تم کو تمہاری تعبیر بتا دوں گا، یہ میرے رب نے مجھے سکھا رکھا ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے ایسے قوم کی ملت کو چھوڑ دیا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے دن پر بھی وہ آخرت دن کی کفر کرتے ہیں۔ ہم نے مطلب میں، میرے باپ ابراہیم، میرے باپ اسحاق، میرے باپ یعقوب، یہ پورا نسب ہے اوپر تک، تو ہم سب نے جو ہے کیا کیا کہ میں نے ان کی اتباع کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، تو ہم نے شرک نہیں کیا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر، لوگوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، سمجھانے کے لیے بہت آسان سا جملہ ہے، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک واحد قہار؟ تو مختلف رب تو دنیا نے آج تک بنا رکھے ہیں اور اب ہم نے بھی بنا لیے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ہماری خواہش ہمارے سامنے آ جائے تو عبادت پس پش چلی جاتی ہے اور اللہ کا حکم پس پش چلا جاتا ہے اور ہمارا نفس ہم پر غالب ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ نمازوں سے لے لیں، اس کی مثال آپ سچ بولنے سے لے لیں، اس کی مثال آپ نماز کو تاخیر سے پڑھنے سے لے لیں، اس کی مثال آپ بہت سارے اپنے معمولات کے اندر جہاں شریعت آپ کو مخاطب کر رہی ہو اور وہاں آپ کا رواج اور آپ کی ہوائے نفس، آپ کی خواہش نفس آپ پر غالب ہو، اس کی ساری مثالیں ہیں، ایک نہیں ہے بہت ساری۔ تو کہا ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها، جب تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو یہ فقط نام ہے، یہ فقط نام ہے، کردار نہیں ہے۔ الا اسماء سمیتموها، یہ نام بھی تم نے رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے نہیں دیے تم کو، یہ تم نے خود سے رکھ لیے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم و تمہارے آباء و اجداد، ما انزل اللہ بها من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر کہ اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس ذات نے حکم دیا ہے کہ نہیں عبادت کرو مگر کہ ایک اسی اللہ کی۔ ذالک الدین القیم، یہ واضح دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں کا ایک، اب تعبیر بتا رہے ہیں، پہلے اپنی دعوت دی پھر تعبیر مطلب پہ لے کر آئے۔ دعوت کا حسن ہے یہ، دعوت دینے کا حسن ہے یہ، جس آدمی سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اس کی فیلڈ کی بات کریں، اس کے جذبے کی بات کریں۔ وہ اپنی شے کے بارے میں آپ سے تعریف و توصیف کرے گا۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے تبلیغ والے کام کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں کہ جائیں گے، جا کر جو ہے وہ کوئی گاڑیوں کا شوقین ہے تو اس کے پاس گاڑیوں سے متعلق آدمی، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس سے متعلق ڈاکٹر آدمی، کوئی انجینئر ہے تو اس سے انجینئر کی ملاقات، یہ اہتمام کیا جاتا ہے تبلیغی کام میں، خاص طور پہ کیا جاتا ہے۔ مولانا قاری جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ کرتے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، اللہ پاک زندگی دے، وہ کہنے لگے کہ جی کسی آدمی نے گھوڑا پال رکھا تھا اور وہ قابو آتا نہیں تھا وہ نواب زمیندار، اس کے پاس گئے، جا کر بیٹھے، اس کو جا کر اس کے گھوڑے کے بارے میں بات کرنی تھی، گھوڑے کے بارے میں باتیں کی اس سے، اس کو اچھا لگا، آؤ جی میں آپ کو گھوڑے دکھاؤں،
اس نے اپنے گھوڑے کھول کھول کے دکھانے شروع کیے، اس کے شوق کا کام تھا نا. اب اس نے اس پہ تفاخر کرنا شروع کیا کہ جی یہ دیکھیں یہ والا یہ، اور اس سے اچھی نسل یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا، اور یوں نسل در نسل میرے پاس یہ 3 نسلیں دستیاب ہیں، فلاں فلاں اتنی لمبی چوڑی اتنی کہانی سنائی. آخر میں انہوں نے اپنے دین کی بات بھی رکھی، اور ان کو اب ظاہر ہے اس کی سن چکے تھے تو اس کے اوپر سننا بنتا بھی تھا، اور اس نے اللہ کے دین کی بات سنی. معاملہ یہ ہے اس دور میں اگر کسی کو اللہ کے دین کی بات بتانی ہے تو 2 کام کرنے ہیں. پہلا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، ایک اللہ کی رحمت سے ان کے لیے جس طرح کہ نبی علیہ السلام نرم تھے اسی طرح نرم لہجہ. قرآن کریم میں ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق والے ٹھنڈے لہجے پہ. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں پڑھیے دفعہ نہ پڑھا کر، کیوں نہیں پڑھیے کر بابا یہ فوجی نظام نہیں چلے گا. آپ نے بچے کو نماز پہ کھڑا کرنا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو مسجد ساتھ لائیں، آپ خود نماز پڑھیں، اس کو کہیں میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو. اور جب وہ کھڑا ہو جائے درمیان میں اپنی نماز چھوڑ کر ان موقع پہ سلام پھیر کے اس سے کہیں التحیات اونچی پڑھو مجھے سناؤ، دعا قنوت اونچی پڑھو مجھے سناؤ، دوسری اونچا پڑھو مجھے سناؤ، فاتحہ اونچی پڑھو مجھے سناؤ، تسبیحات اونچی پڑھو مجھے سناؤ، تاکہ آپ کو معلوم ہو اس کو آتا کیا ہے. اس کو قاری صاحب جو پڑھا کے چلے گئے اس کے امتحان نہیں ہوا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا ان کو کہ یا صاحب جیل کے ساتھیوں اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں اس کا ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، ساقی بنے گا. تو دوسرا جو ہے شراب کا ترجمہ نہیں کریے گا کہ ترجمہ کریں، کہا جائے گا کہ وہ ساقی بنے گا، پلانے والا. اور وہ پلانے والے میں پانی پلانا بھی ہوا، شراب پلانا بھی ہوا، وہ بھی سب کچھ ہوا. وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے، یعنی کہ اس کے سر کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، پرندے اس میں سے آ کر ٹھوکے ماریں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ یہ بچ جائے گا تو اس کو کہا، تو ہم نے کل یہ بات کی تھی فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس آدمی کو جس کو گمان یہ تھا کہ چھٹ جائے گا، یہ بچ جائے گا، یہ ساقی بنے گا، اس کو کہا تھا کہ جا کر میرا تذکرہ بادشاہ سے کرنا. تو وہ تذکرہ تو وہاں ہوا، لیکن تذکرہ کب ہوا؟ بادشاہ کے خواب دیکھنے کے بعد. سرحد جب بھیجا تھا تو اس وقت تذکرہ نہیں ہوا. تو قرآن کریم کہتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، وہ جب چونکہ آدمی جا کر بھول گیا تھا تو یوسف کو بضع سنین چند سال جیل میں مزید رہنا پڑا. یہ چند سال کی تاریخ ہے، یہ 3 سے 9 کے درمیان میں ہے. بضع کہتے ہیں 3 سے 9. 3 سے 9 میں کتنے تھے؟ 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، 2 تھے، 12، 3 سے اوپر ہی تھے. وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارى 7 بقرات، میں نے دیکھی 7 گائے موٹی موٹی، اور ان موٹیوں کو سب بقرات سمانی یاکلہن 7 عجاف، اور ان کو جو کھا رہی ہیں وہ پتلی دبلی گائے کھا رہی ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ موٹی گائے کو پتلی گائے کیوں کھا رہی ہے. دستور تو الٹا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کمزور طاقتور کو کھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اسی طرح جو ہے نا میں نے 7 خوشے دیکھے اور اسی طرح 7 خوشے تازے اور 7 سوکھے. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ دنیا جلد کا خواب پوچھا ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. وقال الذی نجا منهما وادکر بعد امہ، ان میں سے جو آدمی بچ گیا تھا نا اس کو یاد آیا وہ جو آدمی یوسف جیل میں تھا جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، ایک قتل ہو گیا میں بچ گیا، میرے بچنے کی خبر تو اسی نے دی تھی، میں جاتا ہوں ان کے پاس. جا کر اچھا جی قوم سے کہا کہ نا فارسلوا، مجھے بھیجو. انہوں نے جانے دیا، قوم والوں نے جانے دیا، بادشاہ نے جانے دیا کہ وہاں سے آیا. یوسف کے بعد یوسف و ایھا الصدیق، یوسف میرے دوست افتنا فی 7 بقرات. مجھے یہ والی بات کہتا ہوں نا افتنا ایھا الصدیق، زرداری صاحب یاد آتے ہیں. لطیفہ سنا دوں، زرداری صاحب جو ہے نا اپنے جیل کے دوستوں کے ساتھ آج تک مخلص ہیں. ایسے ہی ہے نا، اس کا کوئی انکار ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے پاس وہ جیل کا دوست آیا، پلٹ کر آیا، اس نے آ کر کہا یوسف و ایھا الصدیق، یوسف میرے دوست افتنا فی 7 بقرات، ہمیں اس طرح کا یہ خواب ہے کہ جی گائے ہیں 7 ہیں موٹی ہیں اور ان کو پتلی والی کھا رہی ہیں اور اسی طرح خوشے ہیں، میں تاکہ لوگوں کے پاس جاؤں تو معلوم ہو جائے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم ایسا کرو، تم لوگ 7 سال تک تم لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرو گے اور اس میں جو کچھ کماؤ جو کچھ تم نکالو اس کو تم ذرا سا اپنے خوشے کے اندر چھوڑ دینا.
خوشے سے اس کو الگ نہیں کرنا، اس کو بیج کو اس کے اندر رہنے دینا. تم میں جب باہر رکھیں گے تو جو ہے نا کھول دینے سے بیج کو اس کو نمی لگ جائے گی، پھر کیڑا لگ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس کو اس کے خوشے کے اندر رہنے دینا، چھیڑنا نہیں. یہ حکمت کی بات تھی اور یہ بات تو کوئی بتاتا بھی نہیں اور تجربہ عام طور پر لوگ کرتے نہیں. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد. ہمارے پاکستان میں آج بھی گندم ایسے ہی ضائع ہوتی ہے. اگر کہ بچانی ہی ہے، اسٹور کرنی ہے تو قرآن پاک دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیں، اسٹور ہو جائے گی. تو ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد. اس کے بعد آئیں گے 7 سال ذرا سخت. یأکلن ما قدمتم لهن. یہ 7 سال جو تم نے جمع کر رکھا تھا وہ سارا کا سارا کھا پی لیں گے، ختم ہو جائے گا. اس کے بعد 7 سال آئیں گے، اس کے اندر لوگوں کو بارش ملے گی، اس میں وہ لوگ کھیتی باڑی کریں گے. وقال الملک ائتونی بہ. بادشاہ نے کہا کہ بات تو سمجھ میں آئی ہے، بندہ بلاؤ. بندہ بلاؤ. فوراً کون ہے؟ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک. انہوں نے کہا نہ یہ بات نہیں ہوگی، میں نہیں جاؤں گا. اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، اس کو کہو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتي قطعن ایدیہن. ان عورتوں کی کیا کیفیت ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا. ان ربی بکیدہن علیم. میرا رب ان کے مکر کے بارے میں باخبر ہے. قال ما خطبکن. بادشاہ نے پوچھا پھر ما راوتن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. تم نے جو یوسف کو متوجہ کیا کیا چکر تھا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. ان عورتوں نے جو جمع کی صورت میں تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی برائی کی نیت نہیں رکھتے تھے. البتہ بادشاہ کی جو خاتون تھی اس نے کہا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. آج حق واضح ہو گیا. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. وہ سچا تھا اور میں اپنی طرف اس کو متوجہ کرنے والی تھی. یوسف نے یہ کیوں کیا؟ ہمارے زمانے کا ہوتا نا فوراً ہاتھ پکڑتا باہر آ جاتا. یوسف نے یہ کیوں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے یہ یوں کیا کہ جی پاک ہو کر باہر نکلنا کسی تہمت کے داغ سے آلودہ ہو کے باہر نکلنے سے زیادہ بہتر ہے. تو طہارت ضروری ہے. انہوں نے اپنے تزکیے کا انتظام کیا اور وہ تزکیہ یہ تھا. انہوں نے کہا نہ ایسے نہیں آؤں گا باہر، پہلے یہ کام کرو. وما ابرئ نفسی ذلک لیعلم انی لم اکن بالغیب. کہ تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے جو ہے وہ خیانت نہیں کی تھی. میں نے خیانت، یوسف نے کہا کہ یوسف نے خیانت نہیں کی تھی. اگر کہ یوسف اس خیانت کے اوپر کیوں کہتے آلودہ ہوتے، خدا نخواستہ ان کے اوپر یہ والا کام نہیں کرتے، بادشاہ کے پاس پیغام نہیں بھیجتے، فوراً سے ہاتھ پکڑ کے باہر نہیں آتے باہر آ جاتے، تو اس سے نقصان یہ ہوتا کہ آگے یوسف نے کہہ دینا تھا قوم سے کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو. تو یہ والی بات بادشاہ کے دل میں پہلے والا چور ہوتا، پہلے والا داغ ہوتا. اس داغ کو لے کر بادشاہ ان پر اعتماد ہی نہیں کرتا. تو اس بادشاہ کو اعتماد کرنا بنا کہ نہیں یہ بات کچھ اور ہے، یہ بندہ ہی کچھ اور ہے. تو انہوں نے آ کر کہا ان اللہ لا یهدی کید الخائنین. اللہ تعالیٰ خائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر کو قائم نہیں ہونے دیتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بری نہیں کیا کرتا، بے شک کہ نفس یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر کہ جس کے اوپر میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور رحیم. بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد آپ بادشاہ کے وہاں پہنچے، بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں جو اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا. فلما کلمہ، جب بادشاہ سے یہ بات کی تو کہا قال انک اليوم لدینا مکین امین. تم میرے پاس بہت اچھے امانت دار مکین ہو. قال اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف نے مطالبہ کیا کہ مجھے زمین کے اوپر خلیفہ بنا دو، وزیر خزانہ بنا دو. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ایسے ہی ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ. اس کو ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچایا کرتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. احسان والوں کا اجر، اخلاص والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان والوں کا اجر ہم اخلاص ضائع نہیں کرتے. احسان کا مطلب ہوتا ہے اخلاص. اس پر دلیل یہ ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے من احسان. احسان کیا ہے؟ تو جواب میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه يراک. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بنانا ہے اخلاص والا، انبیاء کا بنا ہوا ہوتا ہے. صحابہ کا نبی علیہ السلام کی صحبت سے بنا. رہ گئے ہمارا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ابھی ضروری ہے. اگر کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ تو دیکھنے والے اور نہ ہی پانے والے، تو مادیت جس طرح اب تک ہم پر قابض ہے، مزید اس کا شکنجہ مضبوط ہو جائے گا، اور اتنا مضبوط ہوگا کہ بندے کو سوائے مادیت کے اور کچھ سجائی نہیں دے گا۔